جس طرح سے ایک باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری اولاد میرے ساتھ ہر وقت جڑی رہے، اسی طرح سے اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری محبت میں دیوانے بنے رہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا مستند رستے وہی مانے گئے جس پہ چل کے تیرے دیوانے گئے۔ دیوانگی کے ساتھ اللہ کی محبت میں اگر زندگی گزاری جائے گی تو یہ مستند زندگی کہلاتی ہے۔ ایک صحابی کی مثال اور ایک صحابی اس کے لیے نمونہ رہے کہ ان کے اندر اس انداز کی دیوانگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ کی بات کو سن لیا، آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا تو زندگی بھر کے لیے انسانیت کا نمونہ بن گئے۔ ذکر کے ذریعے سے صادقین، متقین اور اولیاء کرام اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کر کے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جیسے یہ میرے خاص بندے میرے بن گئے، میرا بن کر یہ زندگی گزار رہے ہیں، عام انسان بھی، عام لوگ بھی، عام ایمان والے بھی خاص ایمان والوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو میرا خاص بنا لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کے لیے، اپنی بندیوں کے لیے ان گنت جگہوں پر، ان گنت مقامات پر، بے شمار آیتوں کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے اپنی محبت کا دعویٰ پیش کر دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے کامیابی کی بات یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو۔ بار بار جس طرح سے باپ کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، میں ہی تمہاری والدہ سے تمہارے دودھ پلانے کا سبب بنا ہوں اور میرے ہی ذریعے سے تمہارا نشو و نما ہوا ہے۔ بار بار باپ جس طرح سے کہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو اسی طرح سے سمجھاتے ہیں اور اپنے بندوں کو سمجھانے کی حد سے بھی زیادہ کوشش فرماتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں، میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی۔ کبھی کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں بولنے کی طاقت دی۔ کبھی اپنا احسان بتاتے ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں سننے کے لیے 2 کان دیے۔ کبھی اور کچھ احسان جتاتے ہیں، کبھی اور کچھ احسان بتاتے ہیں۔ سورہ 3 کے اندر تو ایک بڑی بات کہہ دی کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا میں نے تمہاری تخلیق کس انداز سے کی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انداز اور سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسانیت کے دائرے میں بھی نہیں ہوتا، تب بھی اس کو لوگ انسان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، حالانکہ انسانیت سے وہ باہر ہے۔ اس کے اندر جانور پن ہے، اس کے اندر حیوانیت ہے، وہ نہ سلام کرنا جانتا ہے، نہ اخلاق سے رہنا جانتا ہے، نہ اپنے معاملات میں پورا اترنا جانتا ہے، نہ دوسروں کے معاملات کو پورا ادا کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے ابھی پڑھ رہے تھے مفتی محفوظ الرحمن کہ کتابیں تو کم اتاری لیکن سمجھانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اپنے نیک بندوں کو بھیجا۔ ایسے ایسے نیک بندوں کو بھیجا جنہوں نے پوری عمر بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے بے انتہا کوشش کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا۔ 4 کتابیں تو بڑی بڑی آئیں اور 100 صحیفے آئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں۔ کچھ چھوٹی سی کتاب کسی نبی کو دے دی، کسی نبی کو دے دی۔ 104 کتابیں صرف میں بڑی کتابوں کے، میں قرآن شریف کے
نازل کیے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں 104 کتابوں کو سمجھانے والے لاکھوں کی تعداد میں آئے۔ ایک روایت میں تو 1.5 لاکھ کی تعداد آتی ہے، ایک روایت میں 2.5 لاکھ کی تعداد آتی ہے کہ 2.5 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے سمجھانے کے لیے، ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ کتابوں کو سمجھنا یوں ہی نہیں ہوتا، ویسے بھی یوں ہی لوگ جو ہے وہ جھولے میں بخاری شریف ڈال کر، جھولے میں چھوٹی موٹی کتابیں ڈال کر، اور وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ پڑھنے والوں کے دائرے میں جائیے، اگر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا تو مدارس میں پہنچ کر پڑھنے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک ایک لائن کو پڑھانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، ایک حدیث کو سمجھانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ بخاری شریف پورے سال کتنی انتھک کوششوں کے ساتھ 1 گھنٹہ پڑھانے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے پڑھانے کے ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کے پڑھانے والوں کو دیکھیے کہ کئی گھنٹے پڑھاتے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن پاک ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ تو صرف حفظ کرنے ہی میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کی تفسیر کو سمجھا جائے، ترجمے تک اس کے پہنچا جائے، تو پھر تو اور 10 اور 20 سال لگ جاتے ہیں۔ تو 104 کتابوں کو سمجھانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، صالحین کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہم سے ہی، کہ ہم دنیا میں آ گئے تو بس دنیا چل رہی ہے، اس میں سب کھیتی باڑی ہو رہی ہے، ساری نہریں اور دودھ اور شہد ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نظام بہت اونچا اور اعلیٰ نظام ہے۔ اگر ہم اہل اللہ سے، جو صاحب نسبت لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، صدیقین میں سے ہیں، ان سے اگر ہمارا رابطہ نہیں ہے تو ہمارا حال ایسے ہی بیکار سا رہے گا جیسا کہ ہم اپنی خود اولاد کے لیے پورا نہیں اترتے۔ ایک باپ کسی اپنی پوری اولاد کے لیے، ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اس کے لیے بھی پورا نہیں اترتا۔ اکیلا بیٹا ہی اس سے خائف رہتا ہے، اکیلا بیٹا ہی اس سے نالا رہتا ہے، اکیلا بیٹا ہی اس سے جو ہے وہ رنجش میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ کتنی محنتیں کی ہیں ہمارے اکابر نے، کس طرح سے سمجھایا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم اس تک اپنے آپ کو پہنچاتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔